بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابلیس بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ دراصل کبھی جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جنیوں کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے اقربا ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر معمور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زنا کاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنی جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس رستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کی ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنے چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیز کا بیٹا ہے، اور لاکیز ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے بالکل درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے میری عمر اتنی ہی ہے شاید، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے۔
اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اے حما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حما نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ شمس، معوذتین سکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حما، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حما وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حما کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حما زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حما جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بیوی آسیہ ہو یا کسی گناہ گار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔